السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پی ڈی ایم نے حکومت کو گرانے کے لیے سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اور اگر حالات یہی رہتے ہیں اور صورتحال اسی طرح آگے بڑھتی رہتی ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان نہ صرف سینٹ میں شکست کھائیں گے بلکہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بھی امکانات واضح ہو جائیں گے اگر حالات یہ رہتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح گزشتہ کچھ دنوں سے اور خاص طور پر یہ جو ضمنی انتخابات اور ضمنی انتخابات سے پہلے کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جن تبدیلیوں کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو واقعات اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے کو جو دستیاب تھے سہارے وہ نہیں رہے۔ کل بھی میں نے آپ کو گزارش کی تھی اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب وہ ضمنی انتخابات ہو رہے تھے اور جس طرح عمران خان صاحب بے یار و مددگار ٹکرے شکرے مار رہے تھے تو ان کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی، اور حالات کچھ اس طرح تھے کہ جناب آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے۔ جہاں وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں ان کو وہ والا جواب نہیں مل رہا تھا، اور ان کا خواجہ آصف صاحب کو تو خیر مل ہی گیا تھا، ان کا رابطہ تو ہو ہی گیا تھا بقول عمران خان کے، تو وہ پھر جنرل الیکشن میں اپنی سیالکوٹ والی نشست بچا پائے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اب جو حالات ہیں اور جو واقعات ہیں اور جو کچھ اشارے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو وہ سہارے دستیاب نہیں رہے۔ ہوا یہ ہے جناب کہ آج پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینٹ انتخابات کی باضابطہ مہم شروع کر دی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے بڑا ایک جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ یوسف رضا گیلانی کیونکہ بہت کیلکولیٹڈ آدمی ہے، گیلانی صاحب کبھی بھی کیا کہتے ہیں وہ گیلی مٹی پر پاؤں نہیں رکھتے، کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے جس کو بعد میں سلپ آف ٹنگ کہا جائے۔ تو لہٰذا وہ گیلانی صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں، اور پھر وہ جو حقائق ہیں جو واقعات ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق اور تائید کرتے ہیں۔ تو وہ گیلانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آج ان سے جب سوال ہوا کہ آپ سینٹ کے انتخاب تو لڑنے آ رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ادارے عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے، یا وہ ادارے سے مطلب ظاہر ہے آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ کون سے اداروں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا، اسٹیبلشمنٹ کا پوچھا گیا تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ نیوٹرل ہیں، تو انہوں نے کہا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے سینٹ انتخابات کے معاملے کو یا آج کل کے حالات میں۔ اب جو واقعات ہیں وہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ آج ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، آپریشن رد الفساد کی چوتھی آج سالگرہ تھی، جس میں ظاہر ہے ہمارے کئی جوان، ہزاروں جوان شہید ہوئے، ہزاروں ہمارے شہری شہید ہوئے دہشت گردی کے ہم جس اس میں تھے، تو اس کی آج چوتھی سالگرہ تھی۔ تو اس پر انہوں نے جو اپنی کامیابیاں ہیں اور دہشت گردی کو کم کرنے ختم کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ہمارے شہداء نے، ہمارے جوانوں نے اور ہماری قوم نے، تو ان کا ظاہر انہوں نے ذکر کیا۔ اور یہ پریس کانفرنس میں کوئی سیاسی سوال نہیں ہوا، بات تو یہ والے ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے بھی نہیں کرتے تھے سیاسی، لیکن سوال ہو جاتے تھے تو پھر جواب بھی دے دیتے تھے۔ اس پریس کانفرنس میں سوائے ڈی جی آئی ایس آئی کے چینج کرنے کے، ان کی جگہ کسی اور کو لانے کے جو سوال ہوا تھا، جس کو انہوں نے جو امکان تھا، جو خدشہ تھا، جو افواہیں تھی ظاہر ہے اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور ایک پروفیشنل انداز میں انہوں نے بات کی کہ جناب ایک پاکستان کی فوج میں ہر جو بڑا آفس ہوتا ہے وہاں پر ایک مدت کے لیے لوگ رکھے جاتے ہیں، آفیسر تعینات ہوتے ہیں اور وہ اپنی مدت پوری ہی کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو چینج نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح کی کوئی افواہوں پہ کان بھی نہ دھرا جائے اور افواہیں پھیلائی بھی نہ جائے، لیکن کوئی سیاسی سوال نہیں ہوا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس کا بڑا چرچا ہوا تھا، جس میں ان سے سیاسی سوال کیے گئے تھے، کئی کیے گئے تھے، اور انہوں نے جو جواب دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سیاست میں مداخلت پہ بات جو ان سے سوال ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے جو جواب دیے تھے نا، وہ جواب تھے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں، پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی، نہ ارادہ ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے، نہ ہمیں گھسیٹا جائے۔ لمبی باتیں تھیں لیکن میں مختصراً صرف یادداشت کے لیے۔ تو اس کے بعد یہ تجزیے کیے گئے، ہم نے بھی کہا کہ یہ ایک اشارہ ہے، سیدھی بات ہے کہ جناب اب سیاستدان آپس میں لڑ بھڑیں، جو مرضی کریں، ہمیں اس طرف ہم سے کچھ توقع نہ کریں۔ تو آج کی پریس کانفرنس میں سوال بھی نہیں ہوئے، تب بھی ہم نے کہا تھا کہ سوال اگر اوائڈ کیے جا سکتے تھے لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے اوائڈ نہیں کیا تھا، سوال کا جواب دیا تھا، اور آج کی پریس کانفرنس میں تو سوال ہوا ہی نہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ کوئی، کیونکہ اس طرح کی بڑی پریس کانفرنسز جب ہوتی ہیں اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے، اور خاص طور پر جو آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرنے والے ادارے ہوں، جن کو آئین سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، جن کو اور ایک آئین پابند کرتا ہے، سیاستدان تو ہر طرف ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے ہیں، وزیر ہو، مشیر ہو، وزیر اعظم ہو، اپوزیشن لیڈر ہو، لیکن ظاہر ہے افواج کے ترجمان کو تو ایک لمٹ میں، ایک آئین کے دائرے کے اندر رہ کر بات کرنی ہوتی ہے۔ تو ہوتا عموماً یہی ہے کہ جناب بتایا جاتا ہے کہ یار کوئی سیاسی سوال نہیں ہوگا، ہم نے اس ایشو پہ رہنا ہے، اس ایشو سے باہر کا سوال کوئی نہیں لیا جائے گا۔ تو اور جب نہیں کہا جاتا تو پھر صحافی اس کا لے لیتے ہیں، اس کا فائدہ، مارجن لے لیتے ہیں اور سوال کر لیتے ہیں۔ تو آج وہ مارجن ہی میرا بطور جرنلسٹ میں اس بات کو، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ آج یہ مارجن نہیں دیا گیا۔ آج یہ کہا گیا ہوگا کہ جناب کسی قسم کی کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی۔ اب اس میں عمران خان صاحب کے لیے، اپوزیشن صاحب کے لیے، یعنی اپوزیشن کے لیے کیا پیغامات ہوں گے خان صاحب کے لیے اور اپوزیشن کے لیے؟ ظاہر ہے اپوزیشن تو یہی چاہتی ہے کہ ادارے جو ہے وہ، جو ان کا اعلامیہ ہے، وہ بعد میں جا کے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ماضی میں بھی یہ کہا تھا کہ جناب فوج کی سیاست میں مداخلت نہ ہو، پھر جب خود آتے ہیں تو پھر گھسیٹتے ہیں ان کو سیاست میں، سیاسی معاملات میں، اور وہ ایک ماضی ہے ہمارا۔ لیکن اب ان کا جو اعلامیہ ہے پی ڈی ایم کا، اس میں جو ان کے سر فہرست نکات ہیں، زیادہ تر چیزیں وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہیں کہ جناب فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، سیاست سے باہر ہو۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد، جو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے مطالبے پہ، لیکن ایک آئین ہے، آئین کے تحت اگر وہ فوج اپنے آپ کو محدود کر رہی ہے اس اپنے کام تک، سیکورٹی، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پہلی گزشتہ پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ بھئی ہمارا فوکس پورا سیکورٹی پہ ہے، اور سیکورٹی میں ہمیں کرنے کو بہت کچھ ہے ہمارے پاس، ہمیں دوسرے جھمیلوں میں نہ الجھایا جائے۔ تو ظاہر ہے وہ آئین کا جو محدود ہیں، جو آئین تک اور اپنی سیکورٹی کے ایشوز تک، تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے، آئینی قانونی تقاضا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس تک محدود کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا پی ڈی ایم کو تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو عمران خان صاحب ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کو اس کا ضرور نقصان ہو رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں، جس کی وجہ سے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ بظاہر ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہمارے یہاں ظاہر فوج ہوتا ہے، کہ بظاہر وہ نیوٹرل ہیں۔ اب یہ پیغام بہت زیادہ ٹریول کرے گا، اب یہ پیغام ایم کیو ایم تک بھی جائے گا، یہ پیغام جو ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم تک بھی جائے گا، یہ پیغام بی اے پی والوں تک بھی جائے گا، یہ پیغام بذات خود حکومت کے ایم این ایز، یعنی پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایس تک بھی جائے گا۔ مطلب آپ کو پتہ ہے تو ہے سب کو کہ پی ٹی آئی کیسے بنی تھی، کس طرح وہ یوسف رضا گیلانی صاحب خود اس چیز کے گواہ بھی ہیں اور شکایت کنندہ بھی ہیں کہ جب 2018 کے انتخابات سے پہلے آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہمیں کہا گیا ہے، وہ ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، کہ ان کا خیال تھا آصف زرداری صاحب کا کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور اگلی حکومت ہم بنائیں گے 2018 کے انتخابات میں۔ تو انہوں نے الیکشن کیمپین اس طرح نہیں کی تھی، اور آخری دنوں میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب الیکشن کا شیڈول وغیرہ اناؤنس ہو گیا اور لوگوں کو جوڑ توڑ شروع ہو گئی، اور وہ بھانت کا کنبہ جو ہے وہ جوڑنا شروع کر دیا گیا تھا، تو ایک دن یوسف رضا گیلانی صاحب نے آصف زرداری صاحب کو فون کر کے کہا، صحیح یہ تو ساڑھے بندے توڑ دے وطن۔ زرداری صاحب نے کہا کون؟ کہ جنہاں سے ساڑھا تکیہ ہے، جن پہ آپ کا تکیہ ہے وہ ہمارے بندے توڑ رہے ہیں، اور مجھے میرے یعنی وہ جو جنوبی پنجاب کے لوگ جو پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو انہوں نے توڑ لیے، پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے بندے توڑنے کی شکایت آ گئی گیلانی صاحب کو۔ لوگوں نے کہا کہ جناب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر پی ٹی آئی جوائن کریں یا جنوبی پنجاب محاذ جوائن کریں۔ تو ظاہر ہے یہ سب کچھ تھا۔ اب اگر یہ سارا کچھ نہیں رہتا، یہ سارے ادارے نیوٹرل ہو جاتے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی جو بات کر رہے ہیں، جو ایک ایکسپیرینس کر چکے ہوئے، اور وزیر اعظم ان کو پتہ ہے، ان کو اتنا اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ جناب کیا ہے، تو یہ ان کا پیغام جب وہ کہتے ہیں کہ ادارے بظاہر نیوٹرل ہیں، تو یہ پیغام بہت زیادہ لمبا ٹریول کرے گا، اور یہ سینٹ کے انتخابات کے لیے عمران خان صاحب کی نیندیں اڑا دے گا۔ کیونکہ آج خان صاحب پشاور چلے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کر کے کھانی پڑ رہی ہے، پہلی بار کر کے خان صاحب نے کبھی نہیں کی کھایا، کبھی شکار خود نہیں کیا، کبھی الیکشن خود کبھی نہیں لڑا، سارا سامنے ہے۔ مطلب اس میں کوئی وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جس طرح نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، جس طرح لوگوں کو توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، اور کچھ عرصہ پہلے تک جس طرح ہوتا رہا،
کوئی قانون سازی کروانی تھی، کچھ بھی تھا، قانون میں ترمیم کرنی تھی یا جو بھی معاملات تھے وہ کس طرح ہینڈل ہو جاتے تھے، اور خان صاحب جو ہے بیٹھ کے اپنے فتح کا جشن مناتے تھے اور اعلان کرتے تھے۔ تو اب یہ پہلی بار ہو رہا ہے، پھر ضمنی انتخابات بھی پورے ملک سے ہار رہے ہیں کیونکہ اب خود کر کے کھانی پڑ رہی ہے تو نہیں کر پا رہے، اور جو جس طرح وہ ڈسکے والا مذاق بنا دیا، کیونکہ خود تجربہ ہی نہیں تھا نا الیکشن لڑنے کا تجربہ تھا، نہ دھاندلی کرنے کا خود کو ہوتا ہے نا، تو وہ بھی تجربہ نہیں تھا، تو وہ پھر اناڑی تھے اس سارے معاملے میں خان صاحب۔ تو اب ان کو کر کے خود شکار کر کے کھانا پڑ رہا ہے، تو پھر وہ پشاور بھی خود جا رہے ہیں، اور پشاور میں معاملات اور خراب ہوئے ہوئے، کراچی بھیجا ایم کیو ایم اور جی ڈی اے والوں کے پاس، تو وہاں سے کہانی میں نے کل آپ کو بتا دی تھی کہ ایم کیو ایم والوں نے تو شدید ترین سخت ترین شرائط ان کے عائد کر دی ہیں اور کانوں کو ہاتھ لگا دیا، توبہ توبہ کی اسد عمر نے کہ یار یہ تو بہت اوکھے لوگ ہیں بھائی، ان کا تو کوئی ایک مالک ہی نہیں، ہر کسی کی اپنے اپنے مطالبات ہیں اور اپنے اپنے معاملات ہیں۔ اور وہ جو حلیم عادل شیخ صاحب الگ سے گرفتار ہوئے، حلیم عادل شیخ صاحب کی گرفتاری اداروں کے نیوٹرل ہوئے بغیر تو نہیں ممکن تھی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اگر ہو جاتا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی صداقت ہے، تو پھر سینٹ انتخابات میں تو حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ جو ووٹ مانگنے گئے ہیں تو ایم کیو ایم والوں نے شرائط عائد کر دی ہیں، اور جی ڈی اے والوں نے بھی، اور پی ٹی آئی کے سندھ کے ارکان جو ہیں، پشاور میں جو رولا پڑا ہوا ہے کے پی کے کا، تو یہ سارے رولے جو ہے کل ملا کے اگر ادارے نیوٹرل ہیں، اگر یوسف رضا گیلانی صاحب اگر بہت بڑا ہے، لیکن گیلانی صاحب میں نے کہا نا جیسے کہ وہ نپی تلی بات کرتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں کرتے، وہ اس طرح انہوں نے سوال اوائڈ بھی کر دینا تھا وہ کر دیتے ہوتے ہیں۔ میرا تو ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، تو وہ جب ان سے بات کریں تو جس بات کا انہوں نے جواب نہیں دینا ہوتا، چاہے وہ پریس کانفرنس میں ہو، چاہے وہ آپ کے ساتھ پرسنل گپ شپ کر رہے ہوں، چاہے فون پہ بات کر رہے ہوں، وہ پھر اس کا جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے جواب دیا ہے تو یہ جواب کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ واقعات بتا رہے ہیں، سارے کے سارے واقعات۔ الیکشن کمیشن ڈٹ گیا ہوا ہے، مطلب ادارے نیوٹرل ہیں تو ڈٹ گیا نا الیکشن کمیشن۔ ظاہر الیکشن کمیشن بذات خود پاکستان میں سب سے بڑا سوال الیکشن کمیشن پہ ہوتا ہے، تو الیکشن کمیشن خود نیوٹرل ہے۔ الیکشن کمیشن نے ڈسکا والا معاملہ عمران خان صاحب کے بادشاہ سلامت کی خواہش کے باوجود وہاں کا رزلٹ روک دیا ہوا ہے، تحقیقات کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ سلامت کی خواہش ہے کہ جناب یہ حلقہ مجھے چاہیے، یہاں سے مجھے ایم این اے چاہیے، اسجد ملی میرا ایم این اے ہے اور اس کو نوٹیفائی کرو، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا نہیں، ہم تحقیقات کریں گے۔ تو اور نوشہرہ سے عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ کا شکست کھا جانا، ظاہر ہے یہ اداروں کی نیوٹرلٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب ادارے نیوٹرل ہوئے اور سینٹ کا الیکشن جو ہو گئے ہیں، اور اگر ہو گئے ہیں، ظاہر اگر بڑا ہے، گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں تو ظاہر ان کی بات کو لے کر چلنا پڑا اور واقعات کو لے کر، تو ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو پھر حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن جیت پائیں گے؟ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو لایا اس لیے گیا تھا کہ وہ ان کے اپنے تعلقات، وہ جو خود بھی کہتے ہیں کہ جناب میں تو پاکستان کا واحد متفقہ وزیر اعظم ہوں، اور ان کی بات ٹھیک ہے۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تو پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کے تھے، لیکن ووٹ آف کانفیڈنس جو لیا جاتا ہے اسرٹینمنٹ کے بعد، وہ جو الیکشن ہوتا ہے وزیر اعظم کا، اس کے بعد جو ووٹ آف کانفیڈنس جو ہوتا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس میں عدم اعتماد کے ووٹ میں یوسف رضا گیلانی کو سب نے ووٹ کیا تھا، چاہے پی ایم ایل این تھی، چاہے اس وقت جو بھی ارکان تھے، جے یو آئی تھے یا دوسری جماعتیں تھیں، ایم کیو ایم تھی، سب نے، مسلم لیگ قائد اعظم، سب نے یوسف رضا گیلانی کو اتفاق رائے سے ووٹ دیا تھا، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میں نے اپنے تعلقات کی بنیاد پہ کیا تھا۔ بہت بڑی گدی ہے ان کے پاس موسیٰ پاک کی، تو اپنے تعلقات کی بنیاد پہ کیا تھا، تو اب بھی ان کو تعلقات کام آ سکتے ہیں، اور پھر حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ ناکام ہو سکتے ہیں، وہاں سے تعلقات کام آئے، حفیظ شیخ صاحب ناکام ہوئے، حفیظ شیخ صاحب ناکام ہوئے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، سادہ سا فارمولہ ہے۔ لہٰذا ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس، یوسف رضا گیلانی کا دعویٰ، کل ملا کر بات یہ ہے کہ خان صاحب کی دوڑیں جو لگی ہیں نا، اب یہ رکنی نہیں ہے، اور آج کے دو معاملات کو لے کر خان صاحب کی نیندیں مزید اڑیں گی، اور اڑتی دکھ بھی رہی ہیں، نظر بھی آ رہی ہیں۔ اور 3 مارچ جو ہے، جو میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ 3 مارچ ہی اصل تحریک عدم اعتماد ہوگی، چاہے کامیاب ہوتی ہے چاہے ناکام ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں اگر ادارے نیوٹرل ہوں اور اس طرح کا سیٹ اپ ہو تو اس کے خلاف اپوزیشن ہمیشہ کامیاب ہی ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔